زندگی آسان ہو جاتی ہے. کروڑوں روپیہ جس گھر میں موجود ہو اور دنیا جہان کی ہر نعمت اور سہولت موجود ہو، پر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو وہ گھر اولاد کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے. محبت زندگی میں حسن ہے. محبت کے ساتھ جو گھر قائم ہوتے ہیں ان کی چھت کچی بھی ہو تو گھر والوں کے رشتے بڑے پکے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دین پہ عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے دین سے پیار کرنا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس میں حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں جبر والا دین نہیں دے رہا، میں تمہیں محبت والا دین دے رہا ہوں. تم نے دین سے بھی پیار کرنا ہے، قرآن سے بھی پیار کرنا ہے، اسلام سے بھی پیار کرنا ہے، بیت اللہ سے بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے، صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، اولیاء سے بھی پیار کرنا ہے. کس لیے؟ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میری نسبت کی وجہ سے سب سے پیار کرنا ہے. محبت ضروری ہے. قرآن مجید نے کہا نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا تھا نا، ان کے لیے احد کے میدان میں بچے قربان کرنا آسان ہو گیا تھا. بار بھائی کسی کی لڑائی ہو رہی ہو نا تو ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں تم اندر رہنا ہے، تم نے نہیں باہر جانا. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. لیکن اس آسمان نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ چھوٹی تھی، تھوڑے لنگڑے تھے، 4 بیٹے تھے ان کے، کل 4 ہی تھے. احد کے میدان میں 4 بیٹے لے کے آ گئے. عرض کرنے لگے حضور یہی میری کل کمائی ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، ان کو داستان سرائی نہ سمجھا کر. میری ملت کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ دین برکت کے لیے رہ گئے. وہ دین برکت والا نہیں ہے، اس میں برکت تو بے شمار ہے، لیکن فقط برکت نہ سمجھو، یہ تو انقلاب کی بات ہے، تو طاری کرنے والی بات. عزیز یاد رکھیں 4 بیٹے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ان پہ طاری ہو گیا تھا. حضور سے محبت تھی، نظریے سے محبت تھی، قرآن سے محبت تھی، دین کا غلبہ عزیز بڑا تھا. 4 بیٹے پیش کیے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میری کل کمائی تھی، قبول کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے قبول ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو زرہ پہنی، تلوار لٹکائی، تیر پہنے تو خود بھی آ گئے. تو محبوب نے فرمایا تو کدھر چل رہا ہے، تیرے 4 بیٹے جو آ گئے. تو عجیب ہی جملہ کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، لنگڑے نہیں جائیں گے جنت میں. حضور نے فرمایا کیوں نہیں جائیں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ضرور جائیں گے. تو عرض کی حضور پھر مجھے بھی جانے دے، میں چاہتا ہوں جو شہادت میرے بیٹوں کے حصے میں آئے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. میری ملت کے جوان اس بات میں 2 رائے نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ میں تھوڑی ٹھنڈا بندہ بلا لیا، حاجی صاحب سے پیار ذرا پرانا ہے. مجھے جب انہوں نے کہا تو چونکہ ضروری نہیں اسٹیج پہ، تو ویسے بھی محفل میلاد میں صرف حضور کی تعریف ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ویسے ہی انسان سمجھتا ہے کہ ان کی بات سن لینی چاہیے، جلدی سمجھ لینی چاہیے. انہوں نے کہا یہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، ورنہ میں بہت لمبے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتا. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ محفل جس میں بڑی جلدی سے کام سمٹ جائے. کچھ بندے بزدل بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ لمبا نہیں بیٹھ پاتے. تو بہرحال 2-4 باتیں عرض کرنی ہے. یہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. یہ نوجوان ذرا توجہ کریں. ہمارے پاس سنگی ہم سے سوال کرتے ہیں نماز روزے کی بات کریں آپ. بالکل نماز روزہ بھی اسی وقت تیرے اوپر طاری ہوگا جب تجھے حضور سے محبت ہو جائے گی، یاد رکھ. ورنہ تو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بوجھ ہوتا ہے ان کی طبیعت پہ. وہ کہتے ہیں دل نہیں لگتا. ہم نے دیکھا ہے ان کی طبیعت نہیں لگتی. جب محبت ہو جاتی ہے نا محبت، تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے. جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توبہ کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے میں ایک عورت سے محبت کرنے لگا تھا. اب تو خیر پاکستان میں تھوک کے حساب سے رانجے پائے جاتے ہیں نا، اور نئی بات تو شاید گنے ہی نہ جا سکے. جس قوم کی نظر اتنی میلی ہو جائے ان کے دل صاف نہیں رہتے. یاد رکھیں نظر صاف رکھو گے تو انقلاب آئے گا. اور محمد بن قاسم کہا کرتے تھے جو قوم نظر کی گندی ہوتی ہے وہ میدانوں میں کامیاب نہیں ہوتی. اور مسند امام احمد بن حنبل میں میرے نبی پاک کا فرمان موجود ہے. ایک صحابی نے کہا حضور نماز میں دل نہیں لگتا. فرمایا لوگوں کو جا کے کہہ دو نظروں کو پاک کر لیں، اللہ عبادت کی لذت عطا فرما دے گا.
میری بات پہ آپ غور فرمائیں. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے ایک عورت سے پیار ہو گیا تھا تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا تھا, ساری رات اس کے گھر میں گھومتا رہتا تھا. کسی وقت جب اس کا دل چاہتا, جب اسے کچھ موقع ملتا تو وہ چھت پہ آتی تھی 2 منٹ کے لیے, اور ایک دو بات کرتی تھی تو وہ چلی جاتی تھی. کہتے نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی تھی اور نہ مجھے اس پہ غصہ آتا تھا. میں کہتا تھا مجبور ہے. کہتے ایک دن میں نے عشاء کی نماز, چونکہ گھر مذہبی تھا, عشاء کی نماز اس کے محلے میں پڑھی اور ٹھنڈ تھی, سردی کا موسم تھا, لمبی رات تھی. عشاء پڑھ کے میں گیا, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہا. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. کہتے میں اس کے گھر کے گرد گھومتا رہا, ساری رات بیت گئی. جوانوں غور کرنا, ساری رات. تہجد کا وقت ہوا تو وہ 2 منٹ کے لیے چھت پہ آئی, کہنے لگی مہمان بہت زیادہ ہے, آج ملاقات نہیں ہو سکتی, تو جا. حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں سے واپس جب لوٹا نا, مجھے نہ اس پہ غصہ تھا نہ تھکان تھی. واپس لوٹا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی, تو میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ عبداللہ اگر تو بی بی کے لیے ساری رات بیدار رہ سکتا ہے تو محمد عربی کے لیے بھی رہ سکتا ہے. اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت میں اٹھے گا تو تیرا تہجد میں بھی آنکھ کھولی جائے گی, پھر تیرے لیے احسار کرنا آسان ہو ہی جائے گا, داڑھی رکھنا آسان ہو ہی جائے گا, سچ بولنا پھر تیرے لیے آسان ہو جائے گا اگر تو نبی پاک سے محبت کرے. یہ محبت اتنی ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس محبت کے بارے میں فرمایا نا کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو تب ایمان مکمل ہوگا, تو جناب عمر سچے لوگ تھے نا, وہ سچی بات کرتے تھے. حضرت عمر آئے, عرض کرنے لگے حضور میں تجربہ کر کے آیا ہوں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگے میں تجربہ کر کے آیا ہوں حضور, مجھے بچے زیادہ پیارے نہیں, میں نے سامنے رکھ کے تجربہ کیا, آپ حکم کریں میں بچے قربان کر دوں گا. یا رسول اللہ میں تجربہ کر کے آیا ہوں, کل زندگی کی کمائی ایک طرف رکھوں گا, آپ اشارہ کریں میں قربان کروں گا. یا رسول اللہ میں ایک قبیلے کا سربراہ ہوں, برادری کا بڑا ہوں, آپ حکم کریں میں برادری چھوڑ دوں گا. لیکن حضور میں جب اپنی جان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جان اپنی آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچے لوگ تھے, سچی بات, ہم تو نعرہ لگا کے چلے جاتے ہیں نا, وہ سچے لوگ تھے, سچی کھری بات کرتے تھے. حضرت عمر نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے, مشکات شریف میں موجود ہے. تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا, ابھی تیرا ایمان مکمل ہے, ابھی نہیں مکمل ہوا. شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے حضور کے ہاتھ کا فیض انہیں ملا, فوراً بول پڑے, عرض کرنے لگے حضور بات بن گئی ہے, مسئلہ حل ہو گیا, آپ حکم کریں میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے جو سیٹھ صاحب 50,000 روپیہ دیتے ہیں نا مسجد میں واکر خریدنے کے لیے, وہ مسجد میں جھاڑو کوئی نہیں دیتے, ان کے لیے مشکل ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو لے کے دیتا سی واکر, صفائی کیوں نہیں کر دے. ہم جو لوگ تھوڑے کھاتے پیتے ہوتے ہیں ان کے لیے ذوق وفا کی طرف آنا نا مشکل ہو جاتا ہے, وہ یہ کام نہیں کر پاتا. آج مصیبت کیا ہے اندر باطن. وہ میں سائیوال تھا پچھلے دنوں, تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, تو ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ وہاں کیا آپ نے دیکھا, بابا صاحب نے کوئی بات کی. میں نے کہا ہاں انہوں نے مجھ سے باتیں کی. وہ کہہ رہے تھے اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح, اور تو ستا ہے رب جاگدا تیری دا دے نال فرید. تو وہ تو باتیں کرتے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب بندہ سیٹھ ہو, پیسے بہت زیادہ ہو, تو 15 کے پیر شامی گھر منگا لی دینے. تو پیروں کا بھی اللہ خیر کرے, میری طرح اللہ حافظ ہے. وہ غریب مرید آ جائے تو اس کو کہتے ہیں صبح 8 بجے آنا, ابھی ٹائم نہیں ملاقات کا. اور تگڑا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تو رات بھی خواب میں ملا تھا, مجھے امید تھی تو سویرے ضرور آئے گا. ایسے نہ کرو, یہ کیسا فخر ہے جو امیروں کے لیے اور ہے اور غریبوں کے لیے. غریب دروازے پہ بیٹھا ہے, دروازے پہ, اور اسے مہینہ بیت گیا, حضرت صاحب 2 منٹ کے لیے گھر برکت کے لیے آ جائے, تو کہتے ہیں نہیں پتر تینوں پتہ نہیں میں کتنی مصیبت میں پھنسیا, ٹائم ہی کوئی نہیں. اور تگڑا آ گیا تو, اور جو تگڑا نہیں روئے گا
کبھی بھی عشق میں اس کے لیے مشکل ہو جائے بات چھیڑنے لگا ہوں. کنز العمال میں بھی ہے, بخاری مسلم میں بھی اگرچہ ہے پر تفصیل کنز العمال میں ہے. امیر المومنین ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. ایک شخص نے پوچھ لیا, ابو بکر زندگی میں سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں بڑے یار موقع آئے, اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دی, مال بھی دیا, دولت بھی دی, اسلام کی توفیق بھی دی, اور پھر رب کریم نے مجھے امیر المومنین بھی بنایا. لیکن بتاؤ خوش کس دن ہوا تھا؟ جناب بتائیے. تو دیکھو یہ امیر آدمی ہے, تگڑا بندہ ہے, مالدار ہے, رئیس اعظم ہے, اور زیرت تھے, قبیلے کے سربراہ تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے جس دن میں نبی پاک کو, توجہ ہے میری بات پر, فرمانے لگے جس دن میں رسول پاک علیہ السلام کو مکے سے مدینے لے کے آ رہا تھا, رستے میں گرمی بہت زیادہ تھی. کہتے میری نظر اٹھی تو حضور کے چہرہ اقدس پہ پسینہ تھا. فرماتے میں پریشان ہو گیا, کوئی سہارا کوئی سایہ ڈھونڈنے لگا. ایک پتھر کی ڈھلان نظر آئی, عرض کی حضور ذرا سایہ دیکھاؤ. کہا دیکھاؤ, اور یار یہ بھی دین ہے, اس کا بھی مزہ چکھ کے دیکھو. کہتے حضور علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے وہ سایہ دیکھا, اور سر پہ پگڑی عزت کی علامت ہوتی ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں اپنی پگڑی پھاڑ کے میں نے وہ جگہ صاف کی, پھر کندھے سے چادر اتار کے اسے بچھایا. عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. نبی پاک آرام کرنے لگے تو میں حضور کو پیش کرنے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز ڈھونڈنے لگا. فرماتے ہیں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اس کو کہا یار ایک بکری کا دودھ دے دو. کہنے لگا ڈیرے پہ ہوتے تو 3 دینار, یہاں 4 دینار لوں گا. اور میں نے کہا تو نے قیمت تھوڑی مانگی ہے, جو کہتا میں دینے کو تیار تھا. کہتے ہیں اس نے دودھ کی حامی بھری تو میں نے اسے کہا کنواں بتاؤ کہاں ہے. کہنے لگا بڑی دور ہے, آپ نہیں پہنچ سکتے, پہاڑ کے پیچھے. جناب سیدنا ابو بکر فرمانے لگے تو مجھے رستہ نہ بتا ہے کہاں. اور پہاڑ کے پیچھے تینوں لب دیا آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پہاڑے نہیں کھ گلیاں دے, سانو آنکھ میں لوگ شدائی, اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی, آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے جاتی پائی. فرماتے ہیں کہ میں پیالہ لیا اور میں دوڑا گیا. گرمی کا موسم, ہمارے تو بچوں سے کہنا چوک سے ماچس لے آؤ تو کہتے ہیں لاؤ چابی موٹر سائیکل کی. وہ آسان تھا میں چوک تک جانا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں وہاں سے پہلے میں نے جا کے کنویں میں ہاتھ دھوئے, پھر پیالہ دھویا. کہتے ہیں پھر میں پانی لے کے آیا. چرواہے سے کہا یار ذرا اپنے ہاتھ بھی دھو لو اور بکری کے تھن بھی دھو لو, پھر دودھ دھونا. چرواہا کہنے لگا بڑے نفیس لگتے ہو. تو میں نے کہا میں نہیں نفیس, جس کے لیے لے کے جانا ہے اسے اللہ نے بڑا پاک پیدا فرمایا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دھو لو. جناب ابو بکر کہتے ہیں میں نے وہ دھویا دودھ, پھر وہ پیالہ لے کے دوبارہ کنویں پہ گیا, کنویں سے پانی نکالا, اس میں وہ پیالہ رکھا, دودھ ٹھنڈا کیا. اب خرامہ آنے لگا. دل میں سوچتا ہوں حضور اگر آرام کر رہے ہیں تو میں بیدار بھی نہیں کر سکتا, میں اشارہ بھی نہیں دے سکتا, اگرچہ حضور کا دل تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے. خود فرمایا آنکھیں بند ہو تو دل میرا بیدار ہے. کہتے میں پریشان تھا کہ کہیں دودھ گرم نہ ہو جائے. میں قریب آیا, ابھی میں پورا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے نبی نے آنکھیں کھول دی. صدیق کیا لائے ہو؟ فرماتے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا نا, فرماتے محبوب نے اپنے لبوں کے ساتھ دودھ لگایا اور پہلا گھونٹ حضور نے پیا تھا کہ میری چیخ نکل گئی. میں رو پڑا. خواجہ غلام فرید بول پڑے, کہنے لگے تن تندور ہڈا دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلیٹن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ دے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے میں رو پڑا. صحابہ نے کہا روئے کیوں؟ فرمانے لگے دیکھتے نہیں کہ میں کہاں اور وہ کہاں, میرا لایا ہوا نذرانہ محبوب نے قبول کر لیا. یہ جو حضور کی محبت ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, نبی پاک کی محبت دکھ سہنا آسان کرتی ہے. حضور علیہ السلام کی محبت قناعت پسندی سکھاتی ہے. توجہ ہے میری بات پر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تگڑے گھرانے سے وابستہ تھے. بڑا مشکل ہے ہمارے بچوں کا مدارس میں پڑھنا. مدرسے تو ہم نے ویسے بھی غریبوں کو دے دیے. امیر کسی وقت کوئی صدقہ زکات ہے وہاں بھیج دیں, بچہ تھوڑی بھیجتے ہیں. بس گھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں کہ مولوی برے آ گئے,
تو میں نے کہا تمہارے 5 بچے ہیں، 3 لاؤ نا، دین کو دو، 3 تو اچھے مولوی بنے، لاؤ نا بھائی، یہ تو تم نے سونپ دیا غریبوں کو، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے امام مسجد کی، اور کبھی جا کے ان کو پوچھو، ان کی بھی بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، ان کا بھی کبھی کبھی کار میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں جس کی سر سیدھی ہے وہ تو 25,000 روز کماتا ہے، صرف سر سیدھی ہے، اور جس نے 8 سال لگا کے اللہ رسول کا دین پڑھا ہے، وہ شیخ الحدیث جو مدرسے میں بیٹھا ہے 40 سال سے، اس کا بھی کسی کو پاس لحاظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہم نے تو یہ سپرد کر دیا نا ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ایک صحابی تھے عبداللہ مزنی نام تھا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، ذرا غور فرمائیے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ فرماتے کہ یہ نا مسلمان ہو گئے، داستان ان کی یہ تھی کہ والد ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، چچا نے پالا تھا، ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ کہیں میرے بیٹے کے ساتھ چچا کوئی سوتیلا باپ ظلم نہ کرے۔ عبداللہ مزنی تھوڑے جوان ہوئے تو اللہ نے دولت ایمان عطا کر دی۔ کہتے میں سارا دن مدینے کے لیے رویا کرتا تھا، سارا دن۔ ایک شکوہ اور نہ کر دوں آپ سے، اب مدینے جانے کے لیے بھی لوگ کوئی نہیں روتے، کہتے 1.25 لاکھ کی تو ٹکٹ ہے، بلکہ بتاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جا رہا ہوں بس فلاں تاریخ کو چلا جاؤں گا۔ جو تڑپ کے جاتا تھا نا اس کا رنگ اور ہوتا تھا، بلکہ جو ترس کے جاتا تھا اس کا انداز اور ہوتا تھا۔ اب تو حال ہی کوئی نہیں، اب چونکہ دولت بڑی ہے، غور فرمائیے۔ عبداللہ مزنی کہتے میں سارا دن تڑپتا تھا کہ مجھے مدینے جانے کا موقع ملے۔ آپ فرماتے مجھے ڈر تھا، چچا میرا اسلام کا بڑا دشمن ہے، نہیں جانے دے گا۔ کہتے ایک دن محبت غلبہ کر گئی، میں بے حال ہو گیا، اماں سے مشورہ کیا، میں نے کہا اماں تو میری ماں ہے، ماں سے زیادہ دکھ کوئی نہیں جانتا، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب میں مجبور ہوں۔ اماں کہنے لگی بیٹے میری طرف سے اجازت ہے۔ فرماتے میں چچا کے پاس آیا، میں نے کہا چاچا مدینے جانا ہے، حضور سے ملنا ہے۔ تو چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے نا جو کچھ تیرے پاس ہے میرا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ مزنی چپ ہے، کہا کاروبار بھی میں نے کرایا، چپ کر گئے۔ کہا گھر جس میں تو رہتا ہے میرا ہے، خاموش ہے، وہ تو بولتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ مزنی کہنے لگے چچا جی جتنی باتیں تو کر رہا ہے میں ساری سوچ کے آیا ہوں گھر سے، یہ میں نے سوچی ہوئی ہے، مجھے پتا تھا تو ایسا کہے گا، یہ میرے نالج میں اگلی کوئی بات کر، تو کوئی اگلی بات کر اس سے آگے۔ چچا کہنے لگا ہر چیز چھوڑ دو گے؟ مسلمانوں مفت میں ملا ہوا دین ہے، مفت میں، اس لیے مسلمان بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے، دلیری سے، کہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا، دلیری سے کہہ دیتا ہے تجھے پتا تو نے کیا کہا؟ کہے مجھے میرا کوئی دوست کہ میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، میں کہوں گا ختم تیرا نمبر ڈیلیٹ، تیرے پاس ٹائم نہیں تو ہم ویلے بیٹھے ہوئے فون کر، تو روز کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں مسجد جانے کا، اتنی بڑی بات کر دی تو نے، تو سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہا، خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا چاچا میں سوچ کے آیا ہوں، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں، مدینے جانا ہے۔ کہتے چچا کہنے لگا نکل جا پھر، اور کوئی چیز نہ رکھنا۔ کہتے میں نے جیبیں خالی کر دی، کوئی چیز نہ رکھی۔ تھوڑا سا میں آگے، بڑی مہربانی میری صرف بات سنیں آپ، اللہ آپ کو جزا۔ کہتے تھوڑا میں آگے بڑھا تو چچا نے پھر آواز دی، کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ صاحب طبقات میں لکھا ہے جناب عبداللہ ابن مزنی کہتے ہیں رات کے اس اندھیرے میں میں نے کپڑے بھی اتار کے دیے۔ شام سارا لٹ گیا ہے، پر پاکستان کے اندر ابھی بھی پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اور رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اپنی اپنی بات کرو، اپنا تو پہلے حال سیدھا کر دو، اپنی بات کیسے کرے؟ تو دو سمجھتا ہے، ہم نہیں دو سمجھتے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دار میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کپڑے بھی اتار کے دیے، کپڑے بھی ننگا ہو گیا، پھر میں اپنی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا ماں ایک دفعہ میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے ہی کپڑے دیے تھے،
तो मैं फिर नंगा हो गया हूं, दे कपड़े, मदीने जाना है। कहते अम्मा ने 2 औरतों वाले दुपट्टे दिए, एक मैंने बांध लिया, एक मैंने ओढ़ लिया। उसी हाल में अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और मुझे कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू में वसूल। कहते ठंड के मौसम में ताज्जुद के वक्त मदीने पहुंचा तो परेशान था, ठिठरते मौसम में कहां जाऊंगा। कहते अभी मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा था कि एक काले रंग के हबशी गुलाम मिले, बिलाल उनका नाम था। फरमाने लगे अब्दुल्ला तेरा नाम? मैंने कहा हाँ। कहने लगे जल्दी आ, सारी रात बीत गई तेरा इंतजार करते। मेरे महबूब ने कहा था मेरा गुलाम आ रहा है, सारी रात बीत गई, बेखबर हो जो गुलामों से वो आता क्या है। फरमाते जल्दी से बुलाया और फिर दूध का प्याला दिया और फिर बिलाल ने अजवा खजूर खिलाई और फिर बिस्तर बिछाया। तो मैं रो पड़ा। कहा रोते क्यों हो? मैंने कहा रोया इसलिए हूं कि मेरा कोई नहीं, एक माँ थी, उसे भी छोड़ना पड़ा। तो कहते हजरत बिलाल ने हबशी ने हल्की सी थपकी दी, कहने लगे फिक्र न कर, अब सारा ही जमाना तेरा है, तू पहुंच गया। हजरत अब्दुल्ला लाडले से आबिद, अमीर होके लाडले नहीं, गरीब होके लाडले थे। अमीर होके लाडले नहीं, गरीब होके लाडले। एक दिन वजद में आके मस्जिद में जिक्र शुरू किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने मना किया था ऊंची आवाज में जिक्र नहीं करना, जब कोई नमाज पढ़े, तिलावत करे, सोया हो तो ऊंचा जिक्र ना करो। ऊंचा ऊंचा जिक्र करने लगे। सैयदना उमर फारूक ने डांट दिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया तो पता नहीं हुजूर ने मना किया, आहिस्ता जिक्र कर। कहते बात भी ठीक थी, मैं कोने में लग के रोने लग गया। मुझे यहां किसी ने डांटा नहीं था ना, मैं लाडला था, कोने में लग के ना मैं रोने लगा। और दिल में मेरा इरादा था कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज नहीं करनी, अब छोटी छोटी बातें हुजूर को बताए। लेकिन कहते हैं जुमे का दिन था, महबूब आके मिंबर पे बैठे, चेहरा देखा तो मेरे आंसू खुद ब खुद ही निकल गए। मैं बर्दाश्त ही न कर सका। ए मासूम आमना तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। हुजूर मुझे हुक्म देते तो मैं सर के बल आता, लेकिन महबूब उठे, मेरे पास आए, मुझे कंधे से पकड़ा, खड़ा किया, फिर मुझे सीने से लगाया। कहते मैं खुल के रोया। और जब पूरा दुख सुना चुका तो फिर करीम ने पूछा अब्दुल्ला क्या हुआ? कहते मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा लाडला ज्यादा हो गया हो। हुजूर कभी सुनी नहीं ना बात। फरमाया बता तो सही। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने कहा ना जब कोई नमाज पढ़े या सोया हो या कुरान शरीफ पढ़ रहा हो तो ऊंचा जिक्र ना करो। तो मैं आज जिक्र कर रहा था तो उमर ने डांट दिया, सही किया है। हुजूर ने फरमाया क्यों सही किया, क्यों डांटा उमर ने? बुलाओ ना जरा उमर को। हजरत उमर आ गए तो महबूब ने फरमाया उमर सबको रोकने की तुझे इजाजत है, और मेरा अब्दुल्ला कोई ऐसा काम करे तो तुझे इजाजत नहीं रोकने की। तो पता नहीं कितनी तकलीफें सह के आया है, बड़ा नसीबों वाला था। हजरत अनस कहते हैं विसाल भी मदीने में हुआ, विसाल भी मदीने में हुआ। कहते हैं जनाजा उठा तो मैंने जरा नजर उठाई तो मेरे महबूब की दाढ़ी सारी आंसुओं से भरी हुई। कहते हैं हुजूर एक कदम यहां रखते, दूसरा हटा के रखते। हुजूर ये अंदाज चलने का, फरमाया 70,000 फरिश्ते भी जनाजे में आए हुए हैं, इसलिए मेरा बच बच के चल रहा हूं। मदीने में रिवाज था जब कब्र में उतारता था तो कोई अपना उतारता था, अपना करीबी, लेकिन इनका तो अपना था ही कोई नहीं ना, अपना था ही कोई नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। जब कब्र में उतारने की बारी आई तो शेखैन करीमैन हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर कब्र में उतरे, हमें दे दे। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तुम बाहर निकलो, बाहर आओ। हुजूर अपने उतारते हैं, हम बाहर आ गए, इस बेचारे का है तो नहीं, फरमाया निकलो ना। सहाबा कहते हैं वो बाहर निकले तो चश्मे फलक ने अजीब नजारा देखा, फरिश्तों ने आसमान के गोया दरवाजे खोले, रंग बदला हुआ देखा, और इस गरीब आशिक रसूल की अजीब इज्जत देखी कि महबूबे पाक खुद कब्र में उतर गए। बेगम शाबाशी कहते हैं पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। कहते हैं नबी पाक खुद कब्र में उतरे, फरमाया कोई साथ ना आए, मेरे हाथों पे रखो। कहते यूं करके हुजूर ने उठाया और फिर महबूब ने जब कब्र में उतारा तो अबू बकर सिद्दीक से लेकर मौला अली शेर खुदा तक और बिलाल हबशी से लेकर सुहैब रूमी तक रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, कहते हम सारे उनके मुकद्दर को सलामी दे रहे थे। हुजूर की मोहब्बत बड़ा नवाजती है, बड़ा, मेरे तरह के बड़े लोगों की मौजें लगी हुई है, बड़ा नवाजती है। महबूब से प्यार करे बच जाएंगे,
ایک بات اور چھوٹی سی عرض کرنی ہے پھر گفتگو سمیٹوں گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. ان کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا. تو ایک ان کا مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب مفتی اعظم ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے کہا یار تمہارے کوئی بڑا کر دیتے ہو، سنیوں کو بیماری ہے، اگر تم میرے سوال کے جواب دیں گے تو مفتی اعظم مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، چل پوچھ لے جو تم نے پوچھنا ہے. وہ ساتھ لے کے آ گیا. حضرت کا جو کمرہ تھا وہ اس کو سہ درا کہتے تھے، 3 دروازے تھے اس کے، 2 باہر کھلتے تھے، گھر میں کھلتا تھا. وہ کہتے ہیں جب حضرت وہاں بیٹھے تھے تو وہ تنقید کرنے والے کو حضرت کا مرید کرنے لگا چل پوچھ. بہت سارے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں میرے سوال کا کسی مولوی کے پاس جواب نہیں. تو میں کہتا ہوں آپ پھر دعویٰ کرو کہ میں امام العلماء ہوں، پھر یہ دعویٰ کرو. عجیب بندے ہو بھائی، میرے سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں. سوال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی اماں کا نام بتاؤ، یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہ ہم نے مزاج بنا لیا. تو حضور مفتی اعظم کی خدمت میں وہ تنقید کرنے والا پہنچا، توجہ کرنا بات پر. تو کہا پوچھو. اس نے کہا جناب سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں. بہت بڑا سوال کیا اپنی طرف سے. تو حضور مفتی اعظم ہند اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا نا، توجہ کرنا بات پر، جو دروازہ گھر کھلتا تھا نا اس دروازے سے اندر چلے گئے. اب وہ تنقید تو آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. انہیں بات کھول کے پوچھی نہیں کہ مسئلہ کیا تھا، فٹافٹ تنقید شروع کر دی. کہنے لگا دیکھو تمہارے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مفتی اعظم آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے محبوب کی شہزادیوں کے نام بغیر وضو کبھی زبان سے ادا ہی نہیں کیے، اس لیے کہ میرے ابا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یاد رکھ بھائی، جہاں تک بات ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، گھر بنتا ہے بیوی ماں کی وجہ سے. اگر بیوی اور ماں یہ 2 ہستیاں بڑی معقول ہو جائے نا تو دیکھیں نا، باپ تو اس طرح گھر میں آتا ہے جس طرح وارڈ میں رات کو ڈاکٹر نہیں آتا، کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے. ماں اگر سنوری ہو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پیار بڑا کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ جتنی دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جتنی دفعہ محبوب کے کمرے میں حضرت فاطمہ آتی تھی اتنی دفعہ محبوب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں ہے، بچے کتنی دفعہ آئیں گے، جتنی دفعہ آتی تھی. لیکن ایک رنگ اور بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا. محبوب نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی وہ بھی دنیا سے نرالی کی ہے، نرالی. آج ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے سکھ خریدنے نہیں نکلا ہوا، جائیدادیں بنا دی، بچے بنائے نہیں، وہ بیچ کے کھا گئے بعد میں. حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بخاری ہے. او بھائی، میرے جیسے غریب کی بیٹی اور بہن بھی کبھی رات کو ٹیلی فون کرے نا کہ سویرے چند ہزار چاہیے، تو باپ کہتا ہے بک جانا ہے، بچیوں کو خالی نہیں لوٹانا. اور دروازہ رسول تو وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں صلی اللہ. یوں کر کے چھالے دکھائے سیدہ فاطمہ، ادھر دیکھو دین کا مزاج سمجھو، یوں چھالے. عرض کی محبوبہ چھالے بن گئے. یہاں اس بھری بزم میں کوئی اٹھ کے بتائے جس کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے ہو؟ پھر بھی شکوا، سارا دن شکایتیں، روز دماغ کٹارے میں کھڑا ہوتا ہے. چھالے بخاری پڑھ رہا ہو یا سننا، چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جائے. مولا علی کہتے ہیں یوں حضور نے چہرہ کر کے تو آنسو پوچھ لیے اور فرمایا بیٹی گھر چلی جا، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. لیکن بیٹے چکی تو نہیں پیسنی ہے، آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر کا کام تو نہیں کرنا ہے. یہ وقار ہے بی بی صاحبہ کا. میرے محبوب پاک سید عالم علیہ السلام سفر پہ جاتے تھے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر، واپس آتے تھے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ جگہ حضور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے، میرے پاس مال غنیمت کے کچھ پیسے تھے، میں نے سیدہ پاک کو ایک ہار تحفے میں لے کے دیا. پتہ چلا کل حضور آ رہے ہیں. میں نے کہا فاطمہ حضور تشریف لا رہے ہیں. کہتے سیدہ نے گھر سجا دیا، کھانے پکا لیے، حضور تشریف لائے. توجہ ہے میری بات پر؟
महबूब ने कदम रखा अंदर, अस्सलाम वालेकुम, हुजूर वापस निकल गए। हजरत अली कहते हैं मैं घर आया तो फातिमा, आज मुझे लगता है सूरज पीछे अपना रुख फेर गया है, लगता है ये दिन नहीं ये रात है। महबूब मेरे घर आए और बगैर मिले बात किए चले गए। हजरत अली कहते मैं पहुंचा मस्जिद में, साहिब उस्दुल गाबा ने इस रवायत को लिखा, कहते मैं मस्जिद में पहुंचा तो नबी पाक भी एक सुतून के साथ बैठे रो रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, फातिमा घर में रो रही है, आप यहां रो रहे हैं, बात क्या है? तो महबूब ने फरमाया मेरी बेटी होके सोना पहनती है, औरत के लिए जायज है, वो 70 तोले भी पहन सकती है, मर्द को हराम है। एक जंजीर सोने की, कहा मेरी बेटी होके सोना पहनती है। अगर फातिमा भी सोना पहनेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किसका उसवा अपनाएंगी? वो जब सहारा अपने आप को देना चाहेगी, जब अपना दिल ठंडा करना चाहेगी तो किसका नाम लेगी? मेरी बेटी होके सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने वापस आके बताया तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर चीज उसी तरीके से उतार के दे दी और कहा अली मेरी खैर मेरी खुशी उसी काम में है जिसमें मेरे रसूल राजी है। महबूब ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की ना वो बड़ी आला है। सैयदा फातिमा के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, और इसलिए नहीं कि वो मजबूर थी, वो तो कायनात की मालका थी, इशारा करती तो हर चीज आ जाती। ट्रेनिंग और तरबियत हुस्न है जिंदगी का, इस हुस्न को बरकरार रखे, इस पर तवज्जो करें। मेरे पास यूके से कुछ मेहमान आए हुए थे पिछले दिनों, तो मैंने उनसे कहा कि यार जमाना बीत गया, आप वापस आ गए, बड़ा पुराना उनसे दोस्ताना है, तो लौट आए। तो मुझे कहने लगे कैसे लौट आए, कैसे आ गया? यहाँ के जो मामलात है, यहाँ जो आदतें हमने डाल ली अपने बच्चों को वापस आने नहीं देती। अपने अंदर समेटे चीजों को, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मुश्किलात से गुजरेंगे तो निखर कर हीरे बन जाएंगे। दो गुजारिशात आपकी खिदमत में की है, मुस्तफा करीम से प्यार करो तो खुल के करो, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उसवा नूर भी जरूर अपनाइए। दुआ करता हूँ मालिक कौनैन की बारगाह में अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत का सावन भादो बरसाए, करम के दरवाजे खुले रखे, रहमतों की बरखा बरसती रहे। रब करीम हमारा आना भी मकबूल फरमाए, बैठना भी मकबूल फरमाए। इस बज़्म हुस्न को अल्लाह तबारक व तआला ज़ख़ीरा आखिरत और कफ़ारा सय्यात बनाए। मैंने पहले शुरू में कहा था हाजी साहब से कि मैं अपनी तबीयत के मुताबिक रहता हूँ, तो वक्त पे आऊँगा, और ये भी महसूस न कीजिएगा फारिग होते ही निकल जाऊँगा। इस चीज को मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं तो जहां भी जाता हूँ मुल्क भर में यही कहता हूँ यार आपकी मेहरबानी जरा वक्त पे बात हो जाए और वक्त पे रुखसती हो जाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत बाकरामत रखे, हमेशा मिदहते खैरुल नाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर